اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 40۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلافت عرضی عطا فرمائی، لیکن اللہ کی نافرمانیاں، پھر یہ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ خلافت عرضی بنو اسحاق سے، پھر بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں جو ہے وہ منتقل ہو گئی۔ آیت نمبر 40 سے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 تک، یعنی تقریباً 100 کے لگ بھگ یہ آیات آئیں گی۔ ان تمام آیات میں بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 143 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے انعامات کیے، پھر انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، حکم توڑے،
سے جو ہے وہ محبت تھی، اور دوسری طرف ان کی جو بیوی تھی وہ موجود رہا کریں، دروازے پہ موجود رہا کریں جب تک تو کہتے ہیں کہ ایک موقع ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، تو پھر مفسرین کرام فرماتے یہیں سے آپ کا نام اسرائیل مشہور ہو گیا جب یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے بیٹے عیس کے ساتھ محبت تھی، تو انہوں نے اپنے اس عیس بیٹے کو بلایا، کہنے لگے کہ میں آخری وقت میں تیرے لیے کچھ دعا کروں گا۔ تو اب ماں کو پتہ چلا کہ ماں کو تو زیادہ پیارا یعقوب تھا، اسرائیل، اس نے کہا کہ اسحاق علیہ السلام نے وہ کیا دعا کرنی ہے عیس کے لیے، کیوں نہ وہ دعا یعقوب اسرائیل کے حق میں ہو جائے۔ تو ماں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو عیس کا لباس، کپڑے پہنا دیے اور باپ کے پاس بھیج دیا، اور ساتھ نصیحت کی کہ باپ کے سامنے ذرا آہستہ بولنا، کہیں وہ تمہاری آواز سن کر پہچان نہ لے کہ یہ تو عیس۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نظر بھی ذرا کمزور ہو چکی تھی، بوڑھے، تو اب وہ یعقوب علیہ السلام کو عیس سمجھے اور ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں نبوت کو جاری کر دے۔
یعقوب کو عیس سمجھ کر دعا دی کہ اللہ تمہاری اولاد میں نبوت کو جاری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء علیہ السلام 4000 انبیاء اسی خاندان میں مبعوث کیے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اب کچھ عرصہ گزرا تو عیسی نے باپ کو یاد دلایا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، وہ کب کرنی ہے میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا میں دعا تو میں نے کر دی۔ وہ کہنے لگے آپ نے دعا میرے حق میں نہیں کی، بلکہ وہ تو یعقوب تھے جن کو آپ نے وہ دعا دی۔ کہنے لگے اچھا چلو پھر تمہارے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں بادشاہت قائم رکھے۔ یہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے۔ تو پھر بادشاہت کا سلسلہ حضرت جو ہے یہ جو عیسی تھے ان کے بیٹے، ان میں جو ہے یہ جاری رہا۔ وقت گزرتا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اسحاق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو سارا جو مال اسباب تھا، وہ جو عیسی تھا اس نے اس مال و اسباب پہ قبضہ کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام مفلس رہ گئے۔ اب پریشان ہو، کیا کریں؟ ماں نے مشورہ دیا، کہنے لگی بیٹا تمہارے جو ماموں ہیں وہ بڑے مالدار ہیں، تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ ہوتا نا بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے اور کام بھی آتے ہیں۔ کہیں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، نہ بھائی بہنوں کو پوچھتے ہیں نہ بہنیں بھائیوں کو پوچھتی ہیں۔ ایسا نفسا نفسی کا دور۔ ماں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ جائیں ماموں کے پاس چلے جائیں، فلاں شہر ہے وہاں پہ فلاں مقام میں جائیں، آپ کے ماموں بڑے جو ہیں وہ مالدار ہیں۔ ساتھ ماں نے کہا کہ وہ مالدار بھی ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کرے گا۔ اور پھر کمال ہے کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے پھر اپنی بہن کی بات کو رکھا بھی ہے، بیٹی کی شادی بھی کی اور اختیار دیا کہ یعقوب علیہ السلام کو میرے مال پہ تصرف حاصل ہے، جیسے مرضی یہ میرا مال خرچ کرے۔ بیٹی کی شادی بھی کر دی۔ کہا کہ اور ساتھ تسلی بھی دی کہ تم اپنے بھائی کی بدسلوکی سے پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، میں تمہاری ہر طرح مدد کروں گا۔ اچھا پھر اس بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، 4۔ آگے دیکھیں، آگے آئے گا بھی کہ ماموں پھر واقعی ماموں ثابت ہوا۔ اچھا 4 بیٹے ہوئے تو اس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ماموں نے مزید ان پر احسان کیا، دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، پھر وہ بیوی بھی فوت ہو گئی۔ اللہ کی کرنی، تقدیر میں لکھا ہے۔ اس کے بعد ماموں نے تیسری لڑکی آپ کے نکاح میں دے دی۔ کہتے ہیں اس سے 1 لڑکی اور 2 لڑکے پیدا ہوئے، تو اس کے بعد وہ جو تیسری بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر ماموں نے اپنی چوتھی بیٹی، اس کا نام تھا راحیل، اس میں نام، چوتھی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔
تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور یا وقت کا نبی ہے، اور حکم ہوا کہ فلسطین جائیں اور دین کی تبلیغ کریں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی تمہاری جدائی سے تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اب کیا کریں، اللہ کا حکم ہے، آپ کو حکم ملا ہے تو آپ کو جانا چاہیے فلسطین، اور ساتھ بیوی بچوں کو بھی بھیج دیا جاؤ، ٹھیک ہے۔ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، 500 گھوڑے، 500 اونٹ، 500 گائے، 500 خچر، 500 بھیڑیں، بہت سا ساز و سامان ہمراہ کر دیا جاؤ۔ اب جب فلسطین آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو یہاں آ کر چوتھی یہ جو بیوی تھی راحیل، اس کے بطن سے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے، چوتھی بیوی سے یوسف اور بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام ابھی 2 سال کے تھے کہ راحیل بھی فوت ہو گئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی بھی فوت ہو گئی۔ جب ماموں کو پتہ چلا تو اس نے اپنی 5ویں بیٹی بھی نکاح میں دے دی، جاؤ، اور اسے یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں بھیج دیا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، وہاں سے بیٹی کا نکاح کر کے، تو مقصد کیا تھا، تاکہ بچوں کی پرورش ہو سکے، کوئی غیر آئے گی، کوئی اور آئے گی، پتہ نہیں بچے پرورش ہوتی یا نہیں ہوتی۔ تو مورخین کہتے ہیں اس طرح یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے ہوئے، جن کے آگے پھر 12 خاندان، 12 بیٹوں سے 12 خاندان۔ خیر، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بھائی تھا عیس، اللہ نے اس کو بھی فضیلت سے محروم نہیں رکھا۔ فلسطین کی طرف آ رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، تو اب عیس کا دل نرم ہو گیا، بھائی تھا آخر۔ اس نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ راستے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ذریعے مجھ پر فضیلت بخشی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں بھی نبوت جاری کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تو یہ اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ عیس کے خاندان میں ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک عظیم المرتبت بادشاہ ذوالقرنین بھی یہ عیس کے خاندان سے تھا۔ خیر، تو جو یہودی ہیں اور اکثر عیسائی یہ اسی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، اور بنی اسرائیل کی یہودیوں کی اکثر اچھی خاصی جو تعداد ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی آباد تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے ان سے معاہدے بھی کیے، دعوت بھی دی۔ تو اب یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 40 سے آیت نمبر 143 تک یہ سارا بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہوگا، تقریباً 100 کے قریب آیات جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں، میرے وہ انعامات جو انعامات میں نے تم پر کیے۔ اور وہ انعامات کیا کیا ہیں وہ مختلف آیات میں آگے آئے گا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور
میرا عہد جو ہے وہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد اور جو وعدہ ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ انعامات میں سے ایک انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب جیسے میں نے یہ سارا تاریخ بتائی بنی اسرائیل کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے نبوت بھی رکھی، اور پھر کیا ہے انہی کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہت بھی رکھی۔ سورہ مائدہ میں اللہ کیا فرما رہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ یہ اللہ کا احسان، اللہ نے کتنا بڑا تم پر احسان کیا، احسان عظیم کیا کہ اللہ نے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، یعنی اسی بنی اسرائیل میں سے اللہ نے نبی بنائے اور بادشاہ بھی۔ ایک تو یہ انعام، دوسرا کیا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو کیسے پورا کیا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی بنی اسرائیل نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ وہ اطاعت کریں گے، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا وعدہ تھا؟ جب وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کریں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ بنی اسرائیل پورا نہ کر سکی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 187، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یعنی بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے، اس عہد کی تفصیل، نافرمانی بھی نہیں کرو گے، پھر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ گے کھول کر۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے اللہ کے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، فرمایا اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں، جو یہ وصول کر رہے ہیں۔ یعنی سورہ آل عمران میں اس عہد کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے تورات، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو، اس کا کوئی حکم جو ہے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس معاملے میں اللہ کی کتاب جو تورات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کے ضمن میں لوگوں سے ڈر کر اس کے احکام کو نہیں چھپانا، نہ ہی اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کو روکنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے نمبر 51 یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ،
اور اللہ نے کیا فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، فرمایا معبود وہی ایک ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، جیسے یہاں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آج ہم ان باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک طرف قرآن، ایک طرف نبی کا فرمان قرآن و سنت، دوسری طرف جناب ہماری برادری اور ہماری برادری کے رسم و رواج۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہم ٹھیک ہے کہ قرآن اس عمل کی تائید نہیں کرتا، نبی کا فرمان نہیں کرتا، لیکن برادری کے ساتھ بھی تو چلنا ہے، برادری کا خوف ہوتا ہے، برادری کا ڈر ہوتا ہے۔ جو چیزیں پہلی قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنی، وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی درجے میں وہ اس امت میں آ چکی، جبکہ بارہا اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو اس کے متعلق خبردار کیا اور آگاہ کیا، فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، دین پر، اللہ کی کتاب پر، نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کے ضمن میں، لوگوں سے نہیں، برادری سے نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ آگے کی